لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج انشاءاللہ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی. زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے اس کی جو اصل جو عربی اشتقاق کے اندر کئی معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. جیسے زکوٰۃ کے معنی میں ہے پاکیزگی، اور اسی طرح اس کا ایک معنی ہے کوئی چیز کا بڑھنا اور زیادہ ہونا. اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے برکت. تو زکوٰۃ کا جو لفظ شرعی معنی میں بولا جاتا ہے اس میں یہ سارے معنی مراد ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ یہ مال کی پاکیزگی بھی ہے، اور یہ زکوٰۃ دینے والے کو بھی پاک صاف کرتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں زکا الزرع، زکا الزرع یعنی کھیتی بڑھنے لگی، یہ معنی زکا الزرع کھیتی یا پودا بڑھنے لگا. تو اسی سے زکا الزرع بڑھنے لگا پودا، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر برکت آتی ہے اور مال بڑھنے لگتا ہے. اور اسی طرح جیسا کہ ہم نے بتایا ایک معنی پاکیزگی اور طہارت بھی ہے. تو زکوٰۃ دینے سے مال میں بھی پاکیزگی آتی ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے والا بھی پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، بخل سے اور نفس کی گندگیوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. زکوٰۃ مفرد ہے، واحد ہے، اور اس کی جمع زکوات. زکوٰۃ شرعی معنی میں جو زکوٰۃ ہے وہ فرض زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. باقی جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان کو صدقہ کہا جاتا ہے. البتہ زکوٰۃ پر بھی صدقے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کو بھی کبھی صدقہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے، یعنی زکوٰۃ پر صدقے کا اطلاق. قرآن میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر الآیہ، کہ بے شک صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں، آیت کے آخر. تو یہاں پر صدقات سے مراد نفل صدقات نہیں ہے. اس آیت میں صدقات سے مراد فرض زکوٰۃ. اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. مشہور حدیث ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ تو ان لوگوں کو بتانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ نکالنا فرض کیا ہے، ان کے اوپر اللہ نے ان کے مالوں میں صدقے کو فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے غریبوں پر تقسیم کیا جائے. تو یہاں پر بھی صدقہ کہہ کر فرض زکوٰۃ مراد لی گئی. زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب. صاحب نصاب کے اوپر یعنی مالدار کے اوپر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب. اور یہ وجوب قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، سنت مطہرہ سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے. جہاں تک رہا قرآن سے، تو قرآن میں
بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور احادیث شریفہ میں بھی بے شمار احادیث ہیں جس میں زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی حدیث جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو ان کو فرمایا تھا، نصیحت کی تھی، اسی میں سے آپ نے ان کو بتایا تھا کہ ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقے کو فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ اور باقی رہا اجماع، تو امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ زکوٰۃ واجب اور فرض ہے، اور اس اجماع کو اہل علم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جیسے فقہ کی مشہور کتاب المغنی میں ابن قدامہ نے نقل کیا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس مقدمے اور تمہید کے بعد کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ نماز کی ساتھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ تو ایسے تقریباً 26 مقامات ہیں، 26 جگہیں ہیں جہاں پر ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ملا کر ذکر فرمایا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ ایک مثال کہ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور قرض دو اللہ کو قرض حسن۔ تو اس طرح ایک ہی آیت میں دونوں نماز اور زکوٰۃ کو ملا کر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 26 مقامات۔ تو اس سے بھی جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف فرمائی اور زکوٰۃ روکنے والوں کی مذمت کی ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے اہل ایمان کی کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارہ، کہ ان کو غافل نہیں کرتی تجارت، ولا بیع اور نہ خریدنا اور بیچنا، ولا بیع عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی اور پتھرا جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جن کو دنیاوی کام اور کاروبار نماز اور زکوٰۃ سے نہیں روکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، زکوٰۃ روکنے والوں کو برا کہا ہے، ان کی مذمت فرمائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمشرکین،
الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ اگرچہ کہ باقاعدہ طریقے سے پوری تفصیلات کے ساتھ، یعنی کتنا نصاب ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی واجب ہے، یہ پوری تفصیلات کے ساتھ مدینہ میں سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، لیکن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ مفصل طریقے سے پورے احکام اور مسائل کے ساتھ ان کے نصاب کیا ہے، کس مال میں کتنا نصاب ہے، کتنی مقدار زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، ان تفصیلات کے ساتھ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ورنہ مکے کے اندر بھی زکوٰۃ تھی، لیکن وہاں پر تفصیلات طے شدہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی زکوٰۃ پر ابھارا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن تفصیلی احکام کے ساتھ سن 2 ہجری میں فرض۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے اسلامی حکومت جنگ کرے گی اور قتال کرے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ بس جب وہ یہ کریں گے تو پھر ان کی جان اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر اس کے حق سے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت نے ابتدا میں جب عرب کے بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور بعض قبائل نے، عرب کے بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قبائل سے جنگ کی، اور انہوں نے فرمایا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان سب سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں جنگ کروں گا۔ اور یہاں تک فرمایا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ لقاتلتهم علما، اللہ کی قسم اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی اونٹنی کی رسی، باندھنے کی رسی بھی صدقے میں دیتے تھے یا زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر وہ اس کو اب نہیں دیں گے تو میں اس پر ان سے جنگ کروں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت میں سے یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت اور وجوب کا انکار کرے گا تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے، اس پر جو ہے واضح کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ فرض ہے، پھر بھی اگر وہ اصرار کرے گا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ دین اسلام سے خارج ہو سمجھا جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی اور یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، وہ کرے گی۔ البتہ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتا ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے پر یقین رکھتا ہے، لیکن بخل اور کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسا شخص کافر نہیں ہوتا، دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت بڑا گنہگار ہے، بہت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس کی سخت سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کی ہے، جن کا ذکر انشاءاللہ تعالی میں ابھی آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا، اس حوالے سے سورہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 اور 35 میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
فبشرہم بعذاب علیم، بس تو ان کو خوشخبری سنا دے ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تو مفسرین نے کرام نے فرمایا اور جمہور علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے سے مراد یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اگر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے تو پھر یہ جو وعید ہے ان پر نہیں لاگو ہوگی۔ فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو خرچ نہیں کرتے تو ان کو خوشخبری سنا دے عذاب علیم کی۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس دن جس دن ان کے سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا، پھر جلایا جائے گا ان کے ذریعے سے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ سونا چاندی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس تم چکھو جو کچھ تم نے جمع کیا تھا۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو بخیلی کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، الذین وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اس میں جو کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کیا گمان نہ کریں؟ یہ گمان نہ کریں کہ وہ یعنی ان کا یہ بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، زکوٰۃ نہ نکالنا، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ان کے حق میں بھلا ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت بدترین ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب ان کے گلے میں طوق ڈال دیا جائے گا اس مال کا جس میں انہوں نے بخیلی کی تھی، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، کہ جو بھی سونے اور چاندی والا ہے جو اس کا حق نہیں ادا کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا سے مراد یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، مگر یہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا صفحت له صفائح من نار، تو اس کے سونے اور چاندی کو تختیاں بنا کر جہنم میں ان کو گرمایا جائے گا، وَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جہنم، یعنی اس کے سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ پر خوب گرم کیا جائے گا، فَيُقْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَنبُهُ وَظَهْرُهُ، پھر اسی کے ان سونے چاندی کے تختیوں کے ذریعے اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو جلایا جائے گا، کلما بردت، پھر جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اعیدت لہو، تو دوبارہ ان کو جہنم میں گرم کیا جائے گا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کہ جس دن کی مقدار، جس دن کا اس دن کہ جس کا ایک دن وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، فیری سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، پھر وہ اپنا راستہ دیکھے گا یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ تو یہ حدیث میں یعنی قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو مانعین زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ کا مطلب جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کو کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ منع کرنے والے، نہیں دینے والے۔ تو مانعین زکوٰۃ کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو اس دن ان کو وہاں پر جو ہے یہ عذاب ان پر ہوتا رہے گا، یہ دن جہاں پر ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور پھر اس کے بعد
پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم. تو اس میں ایک تو بات اس میں جو زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کی سزا ہے اس کا بھی اس حدیث میں بیان آیا ہے. اور اسی طرح اس سے اور ایک بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ جو زکوٰۃ سستی اور کاہلی یا بخل اور کنجوسی کی وجہ سے نہیں نکالتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے یہاں پر فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ آیا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یعنی سزا بھگتنے کی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان، کہ جس شخص کو اللہ نے مال عطا فرمایا پھر وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کے لیے اس کا مال قیامت کے دن ایک اژدھے کی شکل اس کو دی جائے گی، جو کیسا ہوگا، اس کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی، ایسے اژدھے کی شکل اقرع ہوگا. اقرع کا مطلب ایسا اژدھا کہ جس کے سر کے اوپر سے منڈی کے اوپر سے بال نکل گئے ہیں، اس کے زہر کی شدت اور کثرت کی وجہ سے اس کے منڈی کے اوپر کے بال جھڑ چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقرع. اور اسی طرح لہو زبیبتان، یعنی ایسا اژدھا کہ جس کے آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑا دیکھنے میں بڑا ڈینجر اور خطرناک معلوم ہوتا ہے، ایسا سانپ یا ایسا اژدھا. اب یہ کیا کرے گا یہ اژدھا؟ یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اس کے گلے میں طوق بن کر اس کے گلے میں بیٹھ جائے گا. ثم یاخذ بالحزمتین، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو، یعنی جو چہرے کے دونوں جانب ہیں جبڑے ہیں، جبڑوں کو جو ہے نا اپنے منہ میں پکڑ لے گا. ثم یقول، پھر کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے سنائی جس کا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ترجمہ کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. زکوٰۃ نکالنے کے فوائد کیا ہیں، کیا حکمتیں ہیں؟ اب یہ زکوٰۃ کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، فوائد ہیں، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اختصار سے بس بیان کرتا ہوں پوائنٹس کی شکل. نمبر ایک، اس میں کیا ہے، سماج کے اندر مالداروں اور غریبوں کے درمیان محبت کا رشتہ اور ہمدردی کا رشتہ استوار، اس لیے کہ لوگ ہمدردی کرنے والے اور مدد کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، یہ انسان کی فطرت. نمبر دو، اس سے انسان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی تو ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے، صدقہ لے، صدقے سے مراد یہاں کی زکوٰۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے یا زکوٰۃ لے، تطہرہم، کہ تو اس زکوٰۃ کے لینے سے ان کو پاک صاف کرے گا، وہ تزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے انہیں صاف ستھرا کرے گا، یعنی ان کا نفس پاک صاف ہوگا اس زکوٰۃ کے نکالنے سے. اسی طریقے سے تیسرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفس کے اندر جو خود غرضی ہے، بخل ہے، اس سے نفس کی حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص اپنے نفس کی بخل اور خود غرضی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں. نمبر چار، کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کے اندر برکت آتی ہے، زیادتی آتی ہے، بڑھوتری آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو بھی تم چیز خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائے گا اور وہ خیر الرازقین ہے. نمبر پانچ، زکوٰۃ نکالنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اطمینان اس کو محسوس ہوتا ہے اور دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور غریب کی مدد کرتے ہیں تو ان کے دل میں ان کو ایک عجیب قسم کی لذت
اور خوشی محسوس ہوتی. وہ خوشی اس بخیل کی خوشی سے بڑھ کر ہے جو بخیل مال روک کر، زکوٰۃ روک کر جو اپنے دل میں بظاہر خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن جو دینے والا ہے اللہ کے راستے میں، خرچ کرنے والا ہے، وہ خرچ کر کے اس سے بہتر خوشی اور لذت اور سکون اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اور تجربہ شرط ہے، جو تجربہ جنہوں نے کیا ہے وہ اس کو بہتر سمجھ سکتے. اسی طریقے سے ایک اور فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سماج اور معاشرہ وہ ایک خاندان یا ایک فیملی کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس میں طاقتور کمزور پر رحم کرتا ہے اور مالدار غریب کی مدد کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کے فوائد اور حکمتوں میں سے یہ ہے کہ فائنینشیل کرائمز یا مالی جرائم اس کی وجہ سے سماج کے اندر گھٹ جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے فوائد اور حکمتوں میں سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نکالنا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور خیرات کے نزول کا سبب ہے، اور اس کی وجہ سے زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات دفع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی عام جو عقوبات ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے دور ہوتی ہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی مشہور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ لوگ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکتے ہیں، جب مالوں کی زکوٰۃ روکتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے بارش ان پر روک دی جاتی. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرْ، اور اگر جانور نہ ہوں، چوپائے نہ ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر بارش نہ بھیجتا. اسی طریقے سے اس کے فوائد میں سے ایک یہ ہے جس کا شروع میں بھی ذکر آ چکا ہے کہ اس سے مال پاک صاف ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ نکالنے سے باقی مال پاک صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکلے گی اور مال میں شامل رہے گی تو وہ پورے مال کو گندا کر دے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا انما ہی اوساخ الناس، کہ لوگوں کی گندگی ہے، یعنی مال کی گندگی ہے، تو یہ اگر باقی رہے گی مال میں تو پورے مال کو خراب کر دے گی، گندا کر دے گی. تو اس طریقے سے یہ زکوٰۃ کے کچھ فضائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے فوائد اور حکم ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر دنیا اور آخرت میں رحم فرماتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا، غریب کو زکوٰۃ دینے والا، اس کی مدد کرنے والا زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ اس پر رحم فرماتا ہے، وہ رحم کرتا ہے اس پر. اور جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث میں آیا الراحمون یرحمهم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اچھا، یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں یا مقدمہ یا تمہید، زکوٰۃ نکالنے کی فضیلت، زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کا انجام بد، اور زکوٰۃ کے اندر موجود حکمتیں اور فوائد.